میری ضرورت اور آپ کی خواہش، اگر یہ دونوں کلیش کرے گی تو میں آپ کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھوں گا. یعنی آپ جوس پینا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کی خواہش ہے. میں پانی، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی میری نیڈ ہے، خواہش نہیں ہے. پانی میری ضرورت ہے، جوس آپ کی خواہش ہے. میں پانی بعد میں پیوں، جوس پہلے پلاؤں، یہ اسپرٹ ہے قربانی کی. یعنی ابھی اس وقت الٹا ہوا ہے، والدین کی نیڈ اور اولاد کی ڈیزائر. اس میں اولاد اپنی خواہش کو پہلے پورا کرتی ہے، والدین کی نیڈ کو بعد میں پورا کرتی ہے. یعنی والدین کی کچھ نیڈز ہیں، یعنی خواہش کی بات نہیں، نیڈز ہیں، ان کو بعد میں پورا کرے گی، اور اپنی کچھ خواہشات ہیں اس کو پہلے پورا کرے گی. جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہ انسان ہم کسی بھی چیز کی قربانی دے سکتے ہیں. مطلب ہم، محبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اب تم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. حضرت علی کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. ایکچولی کسی ایک چیز کی محبت کسی ایک چیز سے زیادہ ہو جائے گی. یعنی وہ جو محبت ہے وہ یہ ہے کہ جس کی خاطر آپ سب کچھ چھوڑ سکیں، آپ کو اس سے محبت ہے. جس کی خاطر آپ سب کچھ چھوڑ سکیں، آپ اپنا آرام چھوڑ سکیں، آپ چیزیں چھوڑ سکیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے تو اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ اس کا ٹیسٹ ایسے ہوگا کہ وہ اپنا آرام، اور اللہ اگر کوئی کام کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر اللہ نماز کہہ رہا ہے یا روزہ کہہ رہا ہے، تو کیا وہ یعنی اگر وہ اپنے کمفرٹ لیول سے نکل کے یہ کام کر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی تھوڑی سی تکلیف سہتا ہے، تو کیا وہ تکلیف کو فیل کرتا ہے یا تکلیف کو فیل بھی نہیں کرتا؟ اگر وہ تکلیف کو فیل بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ بس مطلب مجھے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے، میں تو بس میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ مجھے کیا. تو یہ ہے محبت. محبت جو ہے وہ جس کی خاطر آپ سب کچھ چھوڑ سکیں، جس کی خاطر آپ سب کچھ چھوڑ سکیں، اس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے. تو قرآن نے بھی یہ شرط لگائی. چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے وہ اس کا مفہوم یہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے زیادہ عزیز ترین چیز اس کی راہ میں قربان نہ کر دو. تو اگر ابھی یہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ عزیز چیز کون سی ہے آپ کو، اگر وہ سب سے زیادہ عزیز چیز آپ سے لے لی جائے اور آپ اس چیز سے بھی زیادہ آپ کو جس سے محبت کا دعویٰ ہے وہ اس سے زیادہ محبت ہے، اس کی خاطر آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے؟ تو یہ ہے محبت. کسی بھی انسان کی جو اخلاقی سطح ہے، کسی بھی انسان کی جو نفسیاتی صحت ہے، یہ دو وہ معاملات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کی عزت کرنے کے قابل بنتا ہے. اگر کسی انسان کی نفسیاتی صحت یا اس کی اخلاقی سطح اتنی پست ہے، نفسیاتی صحت ٹھیک نہیں ہے، اخلاقی سطح بہت کمزور ہے، تو اس کے لیے انسانوں کی عزت کرنا دشوار ہو جائے گا. یہ جو عزت دینا ہے یہ بہت صاحب عزت کے لیے ممکن ہے. یعنی جو خود، یعنی ایک مکرم انسان جو ہے وہ اکرام کرنے کے قابل ہوتا ہے، ایک بہت معزز انسان جو ہے وہ عزت دینے کے قابل ہوتا ہے. تو عزت دینا ضروری نہیں ہے کہ جس انسان کو آپ عزت دے رہے ہوں یہ وہی انسان ہو جس کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہوں. آپ اپنے مخالف کو بھی عزت دے سکتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو بھی عزت دے سکتے ہیں. عزت جو ہے وہ میری
کسی بات سے آپ ہرٹ نہ ہو جائیں. جب میں آپ سے بات کروں تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے بات کروں. یعنی ہو سکتا ہے کہ میں ہرٹ نہ کر رہا ہوں لیکن آپ پھر بھی ہرٹ نہ ہو جائیں. اتنی کیئر، یعنی دوسرے کے دل کو، دوسرے کی فیلنگز کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، دوسرے کی فیلنگز کو اچھی سٹیٹ میں رکھنے کی فکر. یہ ہے رسپیکٹ کا گول. رسپیکٹ کا گول یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی فیلنگز کو ایک اچھی فیلنگز میں رکھنے کی شعوری کوشش کریں. یعنی آپ کی کوشش ہو کہ سامنے والا کنوینئنٹ اور کمفرٹ اور ریلیکسڈ فیل کرے، اچھا فیل کرے، وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرے. میری کسی بات سے اور میری باڈی لینگویج سے اور میری ٹون سے اور میرے ایکشن سے اور میرے کسی قسم کے رسپانس سے ایسا اس کو فیل نہ ہو کہ میں اسے اپنے سے کم سمجھتا ہوں. رسپیکٹ یہ ہے کہ میں اس کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ وہ یا تو مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کم از کم میرے برابر کا امپورٹنٹ ہے، مجھ سے کم امپورٹنٹ تو نہیں ہے. عزت دینے کے لیے جو دو بنیادی قابلیتیں ہیں، آپ کی نفسیاتی صحت اور آپ کی اخلاقی سطح، یہ ٹھیک ہونی چاہیے. نفسیاتی طور پر آپ ایک مناسب سطح پر ہوں اور اخلاقی طور پر آپ، یعنی آپ مثال. اور اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جذبہ یہ ہے کہ میں جس سے ملاقات کروں اس کے محسوسات میری کسی وربل یا نان وربل لینگویج سے ہرٹ نہ ہوں. میں کسی کے بھی محسوسات کو برا، یعنی مجھ سے ملنے والا مجھ سے ملتے ہوئے برا فیل نہ کرے، اس کی فیلنگز کو میں ہرٹ نہ کروں، وہ اچھا فیل کرے، وہ کمفرٹیبل ہو، وہ اپنے آپ کو ڈی گریڈڈ نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھے، ڈسٹنگوشڈ سمجھے. تو یہ میری شعوری کوشش ہے. اگر یہ میری شعوری کوشش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں انسانوں کی عزت کرنے کے قابل ہوں. بہت سے لوگ جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اس کی عزت نہیں کر پا رہے ہوتے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو جائے اس کی عزت کرنے کے بھی آپ قابل ہوں. جیسے میں یہ جو وہ جو پسند کی شادی میں کا جو ڈیفالٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پسند کی شادی کے اندر جو دوسرے کی سیلف رسپیکٹ ہے یا وہ جو ایک بے تکلفی جو ہے وہ اپنی انتہا کو ہوتی ہے، اور آپ اس بات کو نہیں سوچتے کہ سامنے والا اس بات کو مائنڈ کرے گا، کیا فیل کرے گا. میرے جملے، میں جو جملہ بول رہا ہوں، چونکہ بس مجھے آپ سے ایک بہت قریبی تعلق ہے اور بڑی زبردست محبت ہے تو میری جو دل میں آتا ہے، میرے منہ میں آتا ہے میں آپ کو بول دیتا ہوں. میرے بولنے کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، آپ کے بولنے کی وجہ سے میں ہرٹ ہوتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے بولنے کی وجہ سے ہرٹ ہوتے رہتے ہیں. یعنی ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کے تو قابل نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت کے دعوے دار ہیں. یہ کرائسس ہے. یہ انسانی تعلق کے اندر ایک کیوٹک اور ایک بڑی سک سچویشن ہے، بڑی خراب سچویشن ہے. یہ میوچولی ایبیوسو ریلیشن شپ ہے، یہ میوچولی ہرٹنگ ریلیشن شپ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اپنی انرجیز کا بڑا حصہ ڈرین کر بیٹھتا ہے. انسانی انرجی کا بہت بڑا حصہ اسی سچویشن میں ڈرین ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ کوئی کام کی چیز کے لیے بچتا نہیں ہے. ایسی سینیریو میں جس سینیریو کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اگر میاں بیوی کے درمیان ہو تو بھی پرابلم ہے، بہن بھائی کے درمیان ہو تو بھی پرابلم ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسپیکٹفل ہوں، اور ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم محبت کے تعلق بنائیں. اصل میں رسپیکٹ کرنا نا مسلمان کی ذمہ داری ہے. مطلب مسلمان کی یہ ذمہ داری ایمانی ذمہ داری ہے، اس پہ لگائی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان
اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ وہ بیسک کرائیٹیریا ہے جس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے. یہ تو بالکل ایک یعنی میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے یا میری وربل اور نان وربل کمیونیکیشن سے جو دوسرا بندہ ہے اس کی سیلف رسپیکٹ پروٹیکٹڈ رہے, وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھے. اگر اس کی سیلف رسپیکٹ یا سیلف اسٹیم ہرٹ ہو رہی ہے میرے رسپانس سے تو میں آنسریبل ہوں, مجھ سے پوچھا جائے گا. کسی بھی سچویشن میں ہم کسی بھی انسان کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ کرنا ہمارے لیے ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو جس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا وہ غلاموں کے ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کے اوپر بڑا کہ اس کا بڑا خیال رکھنا. ہر ایک یعنی جو مجرم ہے اس کی رسپیکٹ کرنے کی مطلب آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو جو سزا ہے بس آپ وہ دیں, اس کو آپ مزید جملے نہیں کہیں, اس کو ہرٹ نہیں کریں. تو یہی تو ٹریننگ ہے کہ ہمیں اپنے اگر یہ کام ہم سیکھ لیں تو بہت آسان ہو جائے گی, تربیہ بہت آسان ہو جائے گی. اصل میں اپنے سے زیادہ طاقتور جو لوگ ہیں, اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں, ان کی عزت کرنا تو آپ کی مجبوری بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ کوئی کمال تھوڑی ہے, اس میں اختیار ہی نہیں ہے. اختیار تو یہ ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹے اور کمزور کی عزت کریں. کمزور اور چھوٹے کی عزت کرنا اختیار ہے نا, باقی تو بڑے کی تو خود بخود کرنی ہے, ان کو آپ دوسرے طریقے سے ہینڈل کر ہی نہیں سکتے. تو جو اب نیچے ہیں, چاہے وہ ملازم ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, ان کی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت اہم بیوی کی رسپیکٹ کرنا جو ہے بیوی کے ناز اٹھانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم بیوی کے ناز اٹھا لیتے ہیں, بیوی کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. بیوی کی بہت ساری الٹی سیدھی فرمائشیں پوری کر لیتے ہیں, بیوی کی رسپیکٹ نہیں کرتے. بیوی کی رسپیکٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی میں تو کہتا ہوں بھلے آپ فرمائشیں پوری نہ کریں لیکن رسپیکٹ اس کو جو رسپیکٹ اس کو لگے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بیوی کی رسپیکٹ کرنا میں بہت معذرت کے ساتھ یعنی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت عورتوں سے اور لڑکیوں سے رسپیکٹ فلی کیسے بات کرنی ہے یہ مردوں کو نہیں سکھایا گیا. یہ مجھے بہت محسوس ہوتا ہے, شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, یعنی اپنے مرد ساتھیوں سے بہت معذرت کے ساتھ, لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مردوں کو یعنی عورتوں سے کیسے بات کرنی ہے, اور چاہے وہ اپنی عمر سے بڑی عورتیں ہیں, چاہے چھوٹی عورتیں ہیں, چاہے برابر کی, چاہے آفس کی کولیگز ہیں, چاہے ینگ بچیاں ہیں, کس طرح سے ان کو رسپیکٹ دینی ہے, کس طرح انہیں کمفرٹ دینی ہے, اور بغیر ان کو انکمفرٹیبل کیے ہوئے, بغیر ان کی یعنی انوانٹیڈ ہیلپ آفر کیے بغیر ان کو رسپیکٹ, صرف رسپیکٹ دی جائے, صرف رسپیکٹ دی جائے, اور کس طرح ان سے بات کی جائے, ٹون کیا ہو ہماری بات کرنے کی. اور اس میں بیویاں بھی شامل ہیں, اس میں اور بھی فیملی کی عورتیں شامل ہیں, لڑکیاں, جتنی بھی, سب. مجھے لگتا ہے اس پہ بہت ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے, کیئرفل ہونا چاہیے. بلکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ابھی بھی اتنی یعنی اتنا سفر کرنے کے بعد بھی معاشرے میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بیٹوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ کبھی کبھی لاشعوری طور پر ہماری ٹون اور ہمارے معاملات میں ایک فرق سوسائٹی میں کبھی کبھی لوگوں کے درمیان میں دیکھتا ہوں کہ وہ نظر آتا ہے. ہر جگہ نہیں ہے لیکن کہیں کہیں مجھے محسوس ہوتا ہے. اس میں احتیاط ہونی چاہیے کہ وہی جو رسپیکٹ ہے دونوں ایکولی رسپیکٹڈ فیل کریں, دونوں یہ فیل کریں, یعنی فیلنگز آف بینگ رسپیکٹڈ میں دونوں ایک ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک یہ سمجھے کہ میں اس سے کم اہم ہوں, دوسرا مجھ سے زیادہ اہم ہے, اس کو مجھ پہ فوقیت ہے, میں مطلب یہ والی فیلنگز نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ بات صحیح ہے کہ لڑکیوں کی تربیہ کے مقاصد کچھ اور ہیں, لڑکوں کی تربیہ کے دونوں کا کہہ لیجئے
دونوں کے رولز مختلف ہیں دنیا میں، دونوں کے رولز سوسائٹی میں مختلف ہیں، کمیونٹی میں مختلف ہیں، دونوں کو اللہ نے مختلف بنایا ہے، تو وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے۔ اس کی بنیاد پر دونوں کو عزت میں فرق دینا، یعنی رولز مختلف ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک زیادہ رسپیکٹڈ فیل کرے اور دوسرا نہ فیل کرے۔ میں تو بس یہ کہوں گا کہ دونوں کی جو رسپیکٹ ہے، دونوں میں سے کوئی یہ خیال نہ کرے، لڑکا یہ خیال نہ کرے کہ شاید مجھے زیادہ میری جو ہے وہ، میں کوئی اور زیادہ کوئی توپ چیز ہوں اور یہ میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کو دباؤں، میں اس پہ حاوی ہو جاؤں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دونوں کو ہم اچھے انداز سے، دونوں کو رسپیکٹ دونوں کی بہت اچھی طرح ہو۔